جس طرح امور غیبی کے انکشاف کا سب سے اعلیٰ درجہ وحی ہوتی ہے، وحی الہی جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں انبیاء علیہم السلام کو بتاتے ہیں، تو غیب کی خبروں کے حاصل کرنے کا سب سے جو اعلیٰ ذریعہ ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو غیب کی خبروں کا سب سے ادنا درجہ ہے ان کو جاننے کا اور ان کے انکشاف کا، وہ سچے خواب ہیں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کو ابتداءً جب ان کو نبوت دی جاتی تھی اور وہ اپنا نبوت کا اعلان کرتے تھے، تو اس سے پہلے ان کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے اور انہیں وہ حقائق دکھائے جاتے تھے جو خواب میں وہ انبیاء دیکھتے تھے، وہ اسی طرح روز روشن کی طرح ان کے سامنے واضح ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت وحی کی ابتدا فرماتے تھے کہ سب سے پہلے غیب کی خبریں خوابوں کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کو بتائی جاتی، اور پھر باقاعدہ جب وحی الہی کا آغاز ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ انہوں نے بچپن میں یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، یہ مستقبل میں اللہ رب العزت آپ کو حقیقت کر کے دکھائیں گے، یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جو آپ اپنے بھائیوں کو اگر بتائیں گے تو آپ کے بھائی حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر جو ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور مصر میں ایک بڑا منصب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جو دنیاوی حکومت کے اعتبار سے ایک بڑا عہدہ اور منصب تھا، اور اسی طرح دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت بھی عطا فرمایا، منصب نبوت بھی عطا فرمایا، تو اس وقت آپ نے اپنے اس خواب کی تعبیر کو پورا پایا کہ وہ 11 ستارے جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے وہ ان کے بھائی تھے، ان کے 11 بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، احترام کی وجہ سے تعظیماً سجدہ کیا، اور اسی طرح ان کے والدین جو چاند اور سورج دیکھے تھے سجدہ کرتے ہوئے تو ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ تعظیماً جو سجدہ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں ہی تھا۔ ہماری شریعت میں سجدہ عبادت کے لیے ہو یا تعظیم کے لیے ہو، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے جس کے ذریعے ان کو غیب کی خبریں دی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ وحی الہی کا آغاز ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر انبیاء علیہم السلام کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ مختلف روایات میں مختلف حصے بتائے گئے ہیں، کسی حدیث میں یہ فرمایا کہ یہ 45واں حصہ ہے، کسی میں 50واں حصہ ہے، کسی میں 18واں حصہ ہے، کسی حدیث میں فرمایا کہ یہ 26واں حصہ ہے۔ تو اس میں بعض علماء نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ ہر آدمی کے خواب کے اعتبار سے اس کا حصہ بتایا ہے کہ جس طرح کا آدمی کا اپنا سچائی کا معیار ہوگا تو اس لحاظ سے اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی عام زندگی میں سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی اسی طرح سچے ہوتے ہیں۔ یعنی خواب کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی ہے کہ انسان دنیا میں جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے تو اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ جیسے انبیاء علیہم السلام دنیا میں سب سے سچے لوگ تھے اور ان سے جھوٹ کا کوئی بھی صدور ہونا یہ ممکن نہیں تھا، تو اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے جو خواب ہوتے تھے وہ بھی بالکل سچے ہوتے تھے، جیسے کہ اللہ کی طرف سے ایک عام وحی پیغام ہوتی تھی، اسی طرح انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے تھے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے تھے اور ان کو غیب کی خبریں دی جاتی تھی۔ اسی طرح ان کے بعد جو اولیاء ہیں جن کے اندر زیادہ سچائی پائی جاتی ہے تو ان کے زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں۔
برخلاف دوسرے گناہگار لوگوں کے کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے خواب بھی اسی طرح کے فسق و فجور والے ہوتے ہیں جو اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر صرف ان کے ایک وہم اور گمان ہوتا ہے اور پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، یعنی اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، وہ بالکل سچے خواب ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح فرما رہے ہیں۔ تو اگلے دن انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ مشورہ کیا کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر آپ کو ذبح کرتے دیکھا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر گزریے، آپ اس میں کوئی بھی تاخیر نہ کیجیے اور غفلت نہ کیجیے، جلدی سے اس حکم کو پورا کیجیے۔ یعنی بیٹے بھی نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور والد بھی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو دونوں اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبی نے جو بات خواب کے ذریعے دیکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور نبی کے خواب میں غلطی کا کوئی وہم اور گمان بھی نہیں، کوئی احتمال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، یعنی خواب کو ایک خیال تصور نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح ابتدائی زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو بھی خواب دکھائے جاتے تھے، اور وہ سچے خواب تھے۔ جو بھی خواب آپ دیکھتے تھے اس کو روز روشن کی طرح اپنے سامنے واضح پاتے تھے، یعنی وہ اسی طرح پورا ہو کر رہتا تھا جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا۔